الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے جسم میں بہت سارا اعضاء بنائے ہیں، انہی اعضاء میں زبان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کہ سب سے زیادہ چلنے والی چیز زبان ہے، چاہے اس کو اچھے کاموں میں چلا لیں چاہے اس کو برے کاموں میں چلا لیں۔ اسی کے لیے یہ بات کہی گئی تھی گزشتہ ہفتے کہ کیوں نہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں چلائیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی تقدیس اپنی زبانوں سے ہم جاری و ساری کریں۔ اس لیے کہ زبان تو چلے گی، اگر ہم نے صحیح چیزوں میں نہیں چلایا تو غلط چیزوں میں چلے گی۔ اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، کہ ہماری زبانیں کینچی کی طرح چل رہی ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں، اس کا سوچ نہیں، اس کا غم نہیں کہ ہماری زبانوں کے بولوں سے امت میں کتنا توڑ آ رہا ہے، خاندانوں کے اندر کتنا توڑ آ رہا ہے، رشتہ داریاں کتنی ختم ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی زبان کے چلانے کا احساس نہیں۔ اس لیے زبان بے تکی چل رہی ہے، جس کو چاہے زبان سے جو چاہا بول دیا، جس کی چاہے زبان سے برائی بیان کر دی، کسی پر الزام رکھ دیا، کسی کی آبرو ریزی کر لی، حالانکہ یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہم سے صادر ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی وجہ سے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کو غلط نہیں چلائے گا، غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، دو چیزوں کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک چیز وہ ہے جو دو جبڑوں کے درمیان میں، جس کو زبان کہتے ہیں،
اور دوسری چیز کا جو دو رانوں کے درمیان میں ہے جس کو شرمگاہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیان کیا اور اس بیان میں یہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ تو ایک صحابیہ کہنے لگی اللہ کے نبی کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ناشکری ہے اور دوسری لعن طعن کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ کا دو چیزیں تمہارے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں، ایک تو ناشکری اور دوسرا لعن طعن کرنا۔ ناشکری، شوہر اس کے ساتھ کتنا ہی احسان کرے، اس کی ساری فرمائشیں پوری کرے، لیکن ایک فرمائش میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو فوراً وہ اپنے زبان سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی سکون اور چین اور عیش اور آرام دیکھا ہی نہیں۔ ناشکری کا تو اس کا یہ حال ہے۔ اور لعن طعن کا جس اولاد کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک کہ اس کو خون جگر پلایا، اس کے لیے رات رات بھر جاگی، جب وہ اولاد بڑی ہو کر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لیتی ہے تو کہتی ہے تو مر جاؤ، تو گڑ جاؤ، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ لعن طعن۔ تو یہ دونوں چیزیں، ناشکری بھی اور لعن طعن بھی، یہ زبان سے ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں، ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں، اور ذکر میں سب سے اونچا ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر و قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے بڑا ذکر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ نے ایک وزن رکھا ہے، طاقت رکھی ہے۔ اگرچہ زبان پر ادائیگی میں بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کو زبانوں پر آسان کر دیا، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کو بہت وزنی بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اب سنتے ہیں نا فضائل اعمال واقعہ کہ اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، وہ کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ کہیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ تو اس کو ایک پرزہ دیا جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ ادھر سارے نامہ اعمال اس کے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہے گا اے اللہ، اتنے بڑے بڑے نامہ اعمال برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، دفتر کے دفتر، اور اس کے مقابلے میں ایک پردہ واقعہ سنانا ہے اور ہمیں اس کی قیمت، اس کی عظمت، اس کے وزن کو بتانا ہے۔ جا تلوا لے، وہ تو انصاف کا ترازو ہوگا،
ہمارے ہاں کے جیسے ڈنڈی مار ترازو نہیں ہوگے، وہ انصاف کا ترازو ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی رتی برابر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، عدل و انصاف کا ترازو ہے۔ جب یہ اس کو تلوائے گا تو جس پرڑے کے اندر یہ پردہ رکھا ہوا ہوگا وہ جھک جائے گا اور برائیوں والا پرڑا اٹھ جائے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی جس کی زندگی 90 سال تک کفر اور شرک میں گزری ہو، کتنے گناہ ہو گئے؟ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، کفر ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ دنیا میں وہ شرک اور کفر ہے۔ لیکن جب ایک آدمی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے 90 سال کے سارے گناہ اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ کہا سعد کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے زمانے جاہلیت میں، اور سب سے زیادہ میرے دل میں اگر کسی کی نفرت اور بغض تھا تو وہ آپ تھے۔ صحابہ سیدھے سادے صاف دل لوگ تھے، کہا میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایمان لانے سے، اسلام لانے سے جو پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس کلمے کو ہم آسانی سے اپنی زبان پر ادا کر لیتے ہیں، بزرگوں اس کلمے کے وزن کو، اس کی قیمت کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ کتنا قیمتی کلمہ ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی زبانوں کو ان کلمات میں اور ان تسبیحات میں اور ان ذکر میں کیوں نہ لگائیں؟ دن بھر واہی تواہی کی باتیں ہماری زبانوں پر آتی ہے، لیکن وہ خالق و مالک جس نے اتنے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، اس کی باتیں، اس کی یاد، اس کا ذکر یہ ہماری زبانوں پر نہیں آتا۔ ارے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں دھت ہے، قہوہ خانہ چلاتے ہیں، شراب پینا اور بیچنا ان کا مشغلہ ہے، اسی نشے کی حالت میں جا رہے ہیں تو ایک پردہ پڑا ہوا دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کہہ کر اٹھایا کہ میرے اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہوا، اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، آنکھوں سے سینے سے لگایا، گھر پر گئے، عطر منگوا کر کپڑے میں اس کو بسا کے اوپر رکھا۔
بس ان کے نوازنے کے فیصلے ہو گئے۔ اللہ کے نام کی عظمت کرنے پر، اللہ کے نام کو عزت سے اٹھانے پر اللہ نے وہ عزت دی کہ اپنے زمانے کا ولی بنا کے مارا، اپنے زمانے کے بڑے ولی بنے۔ ولی بننے کے لیے اونچا خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اونچے خاندان کا ہوگا، اچھے خاندان کا ہوگا، صدیقی اور فاروقی ہوگا یہ تو ولی بنے گا۔ وہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ اندر دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ کتنے محدثین، کتنے فقہا، کتنے اولیاء اللہ غلاموں کی اولاد تھے، لیکن اپنے وقت کے بڑے زبردست محدث اور فقیہ بنے۔ تو ولی بننے کے لیے خاندان کا اچھا ہونا شرط نہیں ہے، اعلیٰ خاندان کا ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر اپنا دیوانہ بنا لیا۔ یہ حال تھا کہ جس وقت توبہ کی ہے تو پیر میں چپل اور جوتا نہیں تھا، تو زندگی بھر چپل اور جوتا نہیں پہنا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا جب توبہ کیا تو ننگے پیر تھا، اب اللہ سے شرم آتی ہے۔ پہلے شراب پیتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، اب تو جوتا پہننے میں شرم آ رہی ہے۔ وہ تعلق ملا، وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ سے تعلق، وہ اللہ سے محبت۔ تو جس گلی کوچے میں گھومتے تھے جانور پیشاب پاخانہ نہیں کرتا تھا کہ بشر کے پیر ننگے ہیں کہ اس کا پیر گندگی میں نہ بھر جائے۔ کہاں سے اٹھا کر کہاں لایا، کس وجہ سے؟ اسی لیے کہا جاتا اللہ کے نام کی، اس کے کلام کی، اس کے ذکر کی عظمت دل میں ہو اور اس کو ہم زبان سے ادا کریں، اللہ کے ذکروں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ کوئی ہلکی اور معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ذکر کیا ہے؟ ساری دنیا میں غفلت کا ماحول ہے، ساری دنیا۔ اس غفلت کو دور کرنے کا نام ذکر ہے۔ ذکر سے وہ غفلت دور ہوگی، اللہ کا دھیان آئے گا، اللہ کا خیال آئے گا، اللہ کی یاد دل میں بسے گی۔ اللہ کا ذکر اس کے لیے، اور یہ مقصود اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے ذکر کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ باقی کی قید ہے، نہ کوئی شرائط ہے۔ ناپاک آدمی ہے وہ بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ذکر میں 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت، ایک تسبیحات کا اہتمام، اور تیسری چیز ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ذکر کو کہیں نہیں چھوڑا، پیشاب پاخانہ جا رہے ہو تو ذکر کر کے جاؤ، مسجد میں جا رہے ہو تو ذکر کر کے جاؤ،
مسجد سے نکل رہے ہیں تو ذکر کر کے نکلو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ذکر کر کے پوری کرو۔ کون سا لمحہ چھوڑا بتاؤ؟ یہاں تک کہ بزرگوں، ایک آدمی اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرے اور اس ضرورت کو پوری کرنے سے پہلے اس سے کہا کہ ذکر کر لے، دعا پڑھ لے۔ تو ذکر تو ہر وقت مطلوب ہے۔ طہارت خانے بیت الخلاء کی جگہ پاک ہوتی ہے، لیکن کہا وہاں بھی جا تو ذکر کر کے جا، دعا پڑھ کے جا۔ دعا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اذکار مستونہ کہا جاتا ہے ان کو، کہ مستون اذکار ہیں، مستون دعائیں ہیں۔ اللہ نے اس میں رحمتیں رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم غفلت والی زندگی سے نکلے اور اللہ کی یاد، اللہ کے دھیان والی زندگیوں میں آئے۔ اللہ کے نبی پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ ہمارا تو وضو نیند سے ٹوٹ جاتا، اللہ کے نبی کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ نبی کا دل غافل نہیں رہتا، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس لیے اس یاد کی کبھی کبھی کیفیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کبھی آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھتے کون؟ میں کہتی عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ تو میں سمجھتی تھی کہ اس وقت آپ بہت زیادہ اللہ کی یاد میں ہیں۔ بزرگوں، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک گزارش کی تھی آپ حضرات سے، ہم اپنی دکانوں پر قرآن رکھیں، ہم اپنے جیبوں میں تسبیح رکھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم دکان پر جاتے ہیں، اتنا کچا وضو تو ہے نہیں کہ جاتے جاتے راستے میں ٹوٹ جائے۔ ہم وضو کا نماز پڑھ کے اپنی دکان پر پہنچے، کیا بگڑ جائے 10 منٹ ہم تلاوت کر لیں قرآن کی؟ کیا بگڑے؟ کہ اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے اگر ہم نے ہر نماز کے بعد 10 منٹ تلاوت کر لی تو 4 نمازیں تو یہاں ہوتی ہے، 40 منٹ تلاوت ہو جائے، ایک پارے سے زیادہ آدمی آسانی سے پڑھ لے۔ جیب میں تسبیح ہو تو آدمی ہاتھ ڈالے گا جیب میں تو تسبیح بتائے گی کہ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوں، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لے۔ اب تو تبلیغ والے بھی تسبیح رکھنا چھوڑ دیے، جماعت میں جاتے ہیں تو 40 دن تسبیح رہتی ہے، وہاں سے آ کے ٹانگ دیتے ہیں۔ اور ہمارا مزاج بھی یہی ہو گیا کہ مسجد والوں نے ٹوپیاں رکھ لی مسجد میں تو اس نے اپنے جیب میں ٹوپی، اپنے سر پر ٹوپی رکھنا چھوڑ دیا۔ مسجد والوں نے تسبیح مسجد میں ٹانگ دی تو اس نے اپنے جیب میں تسبیح رکھنا چھوڑ دیا کہ مسجد میں آئے گا، تسبیح لے گا، کرائے گی اور اس کو وہیں رکھے گا، چلے جائے۔ نہیں بزرگوں، ہم سوچیں، ہم سب سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں پیدا کرنا چاہتے؟ ہماری تمنا ہوتی ہے بڑے لیڈر سے ہمارا تعلق ہو جائے، بڑے سیٹ سے ہمارا تعلق ہو جائے، کوئی اللہ والے سے تعلق ہو جائے۔ اللہ نے آسان نسخہ بتایا،
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو اگر مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں. میرے بندے تو ایک بالشت میری طرف آئے گا، میں ایک ہاتھ تیری طرف آؤں گا. تو ایک ہاتھ آئے گا، میں دو ہاتھ آؤں گا. تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں گا. تو کیوں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں؟ اس لیے گزارش ہے، اپنے جیبوں میں تسبیح رکھیں، اپنے دکانوں پر قرآن پاک رکھیں، تاکہ نماز کے بعد جا کر قرآن نظر آئے تو وہ کہے ارے تھوڑی دیر میری تلاوت کر دیں. زیادہ وقت امت کا موبائلوں میں گزر رہا ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ گھنٹوں ہمارے موبائل میں گزر جا رہے ہیں. 10 منٹ 20 منٹ اگر ہماری تلاوت میں گزر جائے، 10-15 منٹ تسبیح گھمانے میں گزر جائے جس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، دنیا کے اعتبار سے بھی نفع اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذخیرہ. ایک کلمہ ایک مرتبہ کا کہا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو پسند آ جائے، بزرگوں زندگی کے سارے گناہوں کا بیڑا ختم ہو جائے گا. اس کو پسند آنے پر ہے. پتہ نہیں کون سے وقت ہمارے دل سے نکل جائے. دل کی کیفیت تو ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، مستون دعاؤں کے پڑھنے میں لگائیں. اللہ مجھے آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.